اور تحریک انصاف کو اتنی کیوں پریشانی ہے بیرسٹر نیازی صاحب؟ آپ لوگ کیوں اپوز کر رہے ہیں؟ 2029 میں تو آپ خود ایکسٹینشن دے چکے ہیں، بلکہ عدالتوں میں گئے اور پھر بیک اینڈ فورتھ بھاگم دوڑی شروع ہوئی اٹارنی جنرل کی. آپ لوگوں نے تو تب بھی قانون سازی کی تھی، آج کیوں مخالفت ہے؟ اچھا، اس وقت قانون سازی ہوئی، پوری پارلیمان نے اس کو ووٹ دیا، اور وہ ہوئی بھی کس وجہ سے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے اس وقت نوٹس لیا ہوا تھا اور اس تناظر میں وہ ساری ڈیٹا کی تھی. ورنہ تو ہمارے وقت تو سمپلی پہلے ایک لیٹر جاری ہوتا تھا تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایکٹ آیا تھا. یہ جو ابھی 5+5 کا آپ کہہ رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے 5+5 ہی، کیونکہ اگلا اگر کلاس دیکھیں انہوں نے 8C بھی امینڈ کیا ہے، اور ریٹائرمنٹ ایج کا جو باقی جنرلز کے لیے اپلائی کرتا ہے وہ COS پہ نہیں اپلائی کرے گا. تو بیسیکلی اگر 64 سے پہلے اگر سیکنڈ ایکسٹینشن دے لی ہے تو دیٹ ول کنٹینیو ارسپیکٹیو کہ وہ آپ نے ایج اٹین کر لی ہے 64 کی، تو وہ چلتا رہے گا. سر ہمارے ساتھ وزارت قانون کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ not more than 5 جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے 5 ہے. آپ ابھی کہہ رہے ہیں پلس بھی ہو نہیں، سکتا تو پھر 8C کو پھر امینڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 8C کو انہوں نے خود امینڈ کیا، اگر ان کے سامنے ہوگا. آج انہوں نے خود ہی پاس کرایا، ڈرافٹڈ ہے، اس میں سروس لمٹ کو اس طرح سے انہانس کیا ہے فار آرمی چیف. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹ کر دیا ہے نا. آپ لوگوں نے تو پھر بھی ذرا ابہام رکھا ہوا تھا، ابھی یہ ابہام پھر شروع ہو جانا تھا اگلے سال سے. جانشینی کس کی ہے، کیا ہو رہا ہے، پوری ہماری سیاست کا جز بھی ایک اہم معاملہ ٹھہر جاتا ہے. دیکھیں، اچھا پرپز دیکھیں نا، پرپز کیا ہے بنیادی طور پہ، تو اس کی طرف دیکھیں نا. دیکھیں اوور آل جو ہے نا ٹریک ایز اے گورنمنٹ، میں کہوں گا یہ اپنا ایز اے گورنمنٹ ٹریک لوز کر رہے ہیں. یہ ان کا آخری کارڈ تھا جو انہوں نے پلے کر دیا. دیکھیں اوور آل اس وقت انوائرمنٹ کیا بنا ہے. اگر چائنیز کمپلین کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ سے نہیں کمپلین کرتے، وہ چیف آف آرمی سٹاف سے کمپلین کر رہے ہیں. آج اگر جرمن ایمبیسڈر لیٹر لکھ رہا ہے IPPS کے حوالے سے، تو وہ ان کو نہیں لکھ رہا، وہ کس کو لکھ رہا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف کو لکھ رہا ہے. تو خود یہ ریوزٹ کریں، یہ چیزوں کو کدھر لے جا رہے ہیں، معاملات کدھر لے کے جا رہے ہیں. سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹی ہیں، سوجھ بوجھ رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ان کا آخری پتہ انہوں نے کھیل کے اگلی جو ان کی اتحادی جماعت ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، اور بہت جلدی اس اسمبلی میں دوبارہ سے ایک میوزیکل چیئر سٹارٹ ہو جائے گی. اگلی اتحادی کے لیے دروازہ کیسے کھول دیا سر؟ پیپلز پارٹی کا اگلا وزیر اعظم دکھ رہا ہے آپ کو یا 100%؟ دیکھیں انہوں نے جو کرنا تھا میکسیمم جو یہ دے سکتے تھے انہوں نے ڈیلیور کر دیا. اب کل کو کوئی بھی تھوڑا بہت اوپر نیچے کرائسس آ جاتا ہے تو نون لیگ کیا دے گی؟ دیکھیں انہوں نے تو سب ہاتھ پیر اپنے باندھ دیے ہیں. عدلیہ کو انہوں نے جتنا کرنا تھا کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کرنی تھی وہ کر لی. ایک پیرالل عدالت جو پریکٹس، اس ایکٹ کے ساتھ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایکٹ آیا، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو اگر آپ دیکھیں تو ایک پیرالل ایک قسم کی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر کورٹ کھڑی کر دی ہے. اگر آپ اس کا سیکشن 2 اور 2A کی امینڈمنٹ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہیڈ ہے وہ زیادہ ہیوی ہو گیا. مطلب اس کی ڈسکریشن پہ ہے، اگر وہ سمجھے گا کہ کوئی کیس اس کے پاس آنا ہے تو وہ وہیں رہے گا. وہ آرڈر ان رائٹنگ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری کورٹ میں نہیں سنا جائے گا، تو تب وہ جو ہے نا CJP کی ڈومین میں جائے گا، تو تب CJP اور وہ کمیٹی جو ہے نا اس کیس کو مارک کرے گی. تو اس طرح کے معاملات کر دیے ہیں تو جوڈیشل نظام کا تو بیڑا غرق کر دی. نیازی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی 6 سے بڑھا کر 9 سے 12 کر دی گئی ہے. یہ آپ اس کے خوش آمدید کہتے ہیں؟ کیونکہ سر ادھر تو موجودہ 6 ججز سائیڈ لائن کرنے کی اب بات کی جا رہی ہے کہ نیوٹرلائز کریں ان کا زور، ان کا ایک انفیمس خط. چلیں ججز کا نمبر وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بڑھا دیں گے، اس لحاظ سے اس سے ایک فرق، چلے ان کی نیت کو تو چلے پم سکیں. مگر جو سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں نا نمبر کے ساتھ، دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے. دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں 4تھے نمبر یا 5ویں نمبر کے جج کو لگا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے 3 جو ججز ہیں وہ تو نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایلیمنیٹ ہو گئے نا. تو باقی آپ اگر آپ 5 بینچز بناتے ہیں ہائی کورٹ کے، جن ججز سے آپ کو خوف بھی ہے وہ ایک بیٹھ بھی جائے ان بینچز میں، اور باقی جو ساری فریش اپوائنٹمنٹ ہو، تو پھر آپ خود دیکھ لیں نظام کس طرف جا رہا ہے. نہیں ویسے یہ بڑی ایک لیجڈ بات کر رہے ہیں نیازی صاحب، یہ بڑی لیجڈ بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ بیرسٹر کیل صاحب یہ اگر آپ نے جونیئر ججز کے بینچز سارے بنا دیے نا، یہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو جائے گا کہ تمام آئینی بینچز کے اندر جونیئر ہیں، سینئر موسٹ میں سے کوئی نہ ہو. جسٹس منصور ہو، جسٹس منیب کو تو آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے ہی بڑے بہترین بال کی طرح نکال دیے جس طرح نکالتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیں، ایک میں I take an exception to this.
سب سے پہلے تو بات ہے کہ ججز کی اسامیوں کے بارے میں یا ججز کی ایکسپینشن کے بارے میں جو ان کی نمبرز بڑھانے کے بارے میں دس از بین اے لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ آف دا بار ایسوسیشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ایز ویل ایز دا ہائی کورٹس بار ایسوسیشن. وہ 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھائیں, مہربانی کریں, کیونکہ یہاں پہ رجسٹریز ہیں جہاں پہ بلڈنگ موجود ہے, یہاں پہ عملہ موجود ہے, وہاں پہ ججز کی کمی ہے. اور ججز جو ہیں کیونکہ کوہستان سے کوئی چلتا ہے, کوئی پنجاب سے چلتا ہے, وہ اپنے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی سر. لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے 60 ججز کی اسامیاں ہیں جبکہ آپ کے ادھر 36 جج تعینات ہیں, یعنی کہ کیا ہوا سر, سمپل میتھ 24 ججز کی سیٹیں ادھر بھی خالی ہیں. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں بھی آپ کے کل ججز کی تعداد 40 ہے, جبکہ اس وقت ایز وی اسپیک 29 ججز ادھر کام کر رہے ہیں, یعنی 11 سیٹیں ادھر بھی خالی ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ججز کی آپ تعداد دیکھ لیں, وہاں 15 ہے جبکہ 4 اسامیاں خالی ہیں. ڈو دا میتھ سر, ادھر بھی خیبر پختونخوا میں کل ججز کی تعداد 30 ہے, اب اس وقت 14 کام کر رہے ہیں سر, یعنی کہ میں آپ کو یہی 16 ججز کے پی کے میں بھی سیٹیں خالی ہیں. میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ پچھلے جتنے چیف جسٹسز گزرے ہیں 4-5 اٹھا کے دیکھ لیں, اٹ واز دیئر جاب اینڈ دیئر ڈیوٹی, not the government's job to appoint these judges. Of course, when we didn't have that meaningful input, when we didn't have that, purposeful input in the entire process, تو ہم کس طرح لگا سکتے تھے. یہاں پہ تو مخصوص چیمبروں سے جج آنا جو ہے مخصوص سمجھا جاتا ہے, اور مخصوص چیمبروں سے ہی جج لائے جاتے ہیں, بیکاز ادروائز تو وہ کیوں اچھوت ہیں, باقی وکلاء کو تو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے. باقی وکلاء جو کچہری میں کام کرتے ہیں, ایک عام انسان کے لیے سر یہی ہے نا کوٹ پیکنگ, کہ آپ ججز کی تعداد بڑھا دیں کورٹ کے اندر ٹو شفٹ دا آئیڈیولوجیکل بیلنس. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ یو ڈو. آپ کو صرف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ایز این ایگزامپل. وائی اسلام آباد ہائی کورٹ سر, یہ بھی اتفاق ہے because اسلام آباد ہائی کورٹ itself has to have constitutional benches. جب وہاں پہ constitutional benches بننے, do you really think with 8 judges you can form constitutional benches and all that routine work would then suffer? باقی صوبوں میں نہیں بننے یہ benches. دیکھیں سندھ نے پاس کر دی ریزولوشن, of course it's contingent upon them passing that resolution. Now that resolution has to be passed by Punjab, by Balochistan, by KPK. Whether KPK passes or not, نیازی صاحب کیا پرابلم ہے آپ کو جب یہ سدھار کی طرف جا رہے ہیں سسٹم کے؟ یہ سدھار تو جا ہی نہیں رہا. دیکھیں انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آپ دیکھیں خود انہی کا برین چائلڈ تھا. انہوں نے سٹارٹ کدھر سے کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا کہ جی ایک سی جے پی کی ہیجمنی ہوتی ہے, ایک بندے کا رول نہیں چلنا, ہم ڈیموکریسی لا رہے ہیں بینچز میں, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر لائے. پھر آپ نے وہی دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کے اینڈ دور میں اسی کی انہوں نے نفی کی آرڈیننس لائے. آج اس سے بالکل ہی برعکس چیز پریکٹس اینڈ پروسیجر میں دوبارہ سے لے آئیں, کیونکہ مقصد ایک ہی ہے. مقصد کیا ہے کہ جوڈیشری کو کسی طرح سے انڈرمائن کرنا ہے, اس کو اپنے تابع کرنا ہے, فیصلے ان کے اگینسٹ کسی طرح سے نہ آئے, کوئی قانون چیلنج ہوئے, کوئی ایسا آرڈر نہ پاس ہوئے, مطلب ہر طرح کی بیسیکلی جو ہے نا وہ مارکنگ کر رہے ہیں. تو اگر مارکنگ انہوں نے ہی کرنی ہے تو پھر جوڈیشری نے کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیں ججز کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے, جس طرح سے ویسے وکیل صاحب نے کہا کہ جی معیاری ججز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, مخصوص چیمبروں سے آتے ہیں. دیکھیں یہ سب کا اعتراض ہے, سب اسی بات کرتے ہیں, مگر جب آپ جوڈیشری کے انٹرنل ورکنگ میں انٹرفیئر کرنا شروع کریں گے نا وہ خطرناک ہے. جب بینچز آپ کانسٹیٹیوٹ کرنے لگ جائیں تو دیکھیں چیف جسٹس پاکستان نے کیا کرنا ہے. یہ تو دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کی توہین ہے جو آج پارلیمنٹ کا کام ہے, رولز اور پروسیجر بنانا ہے چیف جسٹس نے. تو جب ان کو اعتراض نہیں ہے, وہ حلف لے رہے ہیں, وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس بلا رہے ہیں, تو آپ لوگ نہ 3 میں نہ 13 میں, صرف آپ کو ابھی پرابلم ہے؟ نہیں دیکھیں اختیار پارلیمنٹ کا بالکل ہے کہ وہ آئین بھی امینڈ کر سکتی ہے, وہ ایکٹ بھی پاس کر سکتی ہے, مگر یہ اختیار اس نے لیا کدھر سے ہے؟ اس نے اس آئین کے تحت ہی یہ اختیار لیا ہے نا, کوئی باہر سے تو کہیں سے نہیں آیا. تو آئین نے جو لمیٹیشن پرووائڈ کی ہیں اس کے اندر ہی وہ اختیار استعمال کرنا ہے نا.